اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ ناظرین، جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ تسبیح آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑ ڈالنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ خاص طور پر مال و دولت اور رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں جڑ سے ختم فرماتی ہے۔ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ جس چیز کی گارنٹی آپ کو خالق خود دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتا رہا، بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور اس بابرکت تسبیح کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا ہے، آج کا بیان اس طاقتور تسبیح کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ ناظرین، آج کے اس پرفتن اور پر رفتار دور میں ہم جس بھی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کہ ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں غرق نہیں ہوتا جا رہا؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے خالق اور مالک اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ ناظرین، یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت غیر اور بے نیاز ذات نہیں ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن تو اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے، جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہاپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ ناظرین، وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا، اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے کہ اگر ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے، تو پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات اور ہمارے غم کتنی جلدی دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں،
اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی، یہ ہے ہمارے رب کی غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا، وہ ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو کہ دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات اللہ تعالی کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور ناظرین، انہی میں سے ایک اہم وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے کو ہوتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساعت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں، اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی اس بندے کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور ناظرین، احادیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے، اور جب بندہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلوں کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے، جیسا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت کو دعا کی قبولیت کے لیے بھی خاص بتلایا گیا ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اور ناظرین، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ بھائیوں اور بہنوں، عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکتوں کا وقت ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کے نچوڑ کا وقت ہے، اور اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت کے دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر اور برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پرسکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہے، مایوسی کو امید میں بدلتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب ناظرین، ذرا سوچئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں خوب برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز رہے؟ اگر آپ اس چیز کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیت سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے، تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے، تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اور اس کی دعاؤں پر باقاعدہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ وقت عصر کا وقت ہے کہ جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس خاص تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے وقت پڑھنے سے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز رکھنی ہے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے
جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گنا معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب ہے۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ تو ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمانو کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں گناہ گار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیجئے۔ اس میں مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو ناظرین، یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت یعنی سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صورت ناظرین مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر اس کی ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے، اور کوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کی روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے تو یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھ دی ہیں، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہوا تھا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور چونکہ ناظرین اس تسبیح میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانی اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات پائے تھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے جو آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، پھر بتا رہا ہوں یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور تمام غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی انعامات ہیں، اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔